اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے، اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ رسولوں کے آ جانے کے بعد پھر کیا معاملات پھر بگڑ جاتے ہیں؟ تو یہ معاملات کیا ہیں؟ یہ آزمائش کی دنیا ہے، اللہ جبراً کسی کو نہیں روکے گا۔ آج بھی، آج کے دور میں بھی کتاب اللہ بھی موجود ہے، سنت رسول اللہ بھی موجود ہے، مگر اس کے باوجود معاملات کیا ہیں؟ معاملات یہ کہ اختلافات بھی موجود ہیں، یعنی اس کے باوجود، اور وجہ اس کی کیا ہے؟ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے ساتھ وہ وابستگی نہیں ہے، اس کے ساتھ وہ کمٹمنٹ، وہ اس کے ساتھ جو مضبوطی کے ساتھ قائم ہونا ہے۔ جب کبھی اس کے اندر اختلاف ہوتا ہے، یعنی لوگ اس سے دور ہوتے ہیں، اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ آج بھی اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف واپس آ جائیں، سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ پہلے دور ادوار میں بھی یہی ہوتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ دنیا آزمائش کی جگہ بنائی ہے، اس لیے لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے، جو راستہ چاہیں اختیار کریں، لیکن بہرحال یہ اختیار کل اس کا حساب اللہ کے پاس ہونا ہے، لہذا اپنے اختیار کا درست استعمال قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جائے اور اس سے وابستہ رہا جائے تو اختلافات ختم ہو جائیں گے۔